باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، اور قربان ہونے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی قربانی اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے لیے شرط اول معرفت ہے، شرط دوم محبت ہے، لیکن معرفت اور محبت کا کمال قربانی میں ہے، اور قربانی کا کمال وفا میں ہے۔ وہی قربانی دے سکتا ہے جو وفا کرے گا۔ یہ عجیب لطف ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جائیں قربانی وہی دے سکتا ہے جو وفا کر سکتا ہے۔ تو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ جب لفظ وفا ہمارے سامنے آتا ہے تو بے ساختہ ہماری زبان پہ مولا عباس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو میں یوں کہتا ہوں بحر ادب میں غوطہ زن ہو کے کہ وفا جس کے ماتھے پہ چوکھٹ ٹیک کر اپنی حیات کی بقا کی خیرات مانگے، اس شہنشاہ کو کائنات میں عباس کہا جاتا ہے۔ اور پھر بڑا پیارا لفظ ہے، اگر میں لفظوں پہ ہی بات کروں تو بات اور طرف نکل جائے گی۔ میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ کچھ خاندان عرب میں بڑے مشہور تھے، جن میں خاندان بنی کلاب تھا، خاندان بنی ہاشم، خاندان بنی امیہ اور خاندان بنی ثقیف۔ ان خاندان جو مشہور تھے، بنی ثقیف حسن میں مشہور تھے، بنی کلاب بہادری میں مشہور تھے، اور بنی امیہ وہ مشہور تھے ان میں چستی و چلاکی کے حوالے سے، اور بنی ہاشم کلید بردار کعبہ تھے۔ تو جب بنی کلاب کی بات آتی ہے تو ان میں بہادری اور جرت کی بات آتی ہے۔ تو بنی کلاب کے جو اس وقت کے ان کے سردار تھے، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور جناب مولا علی ابن ابی طالب اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی عقیل کیوں نہ کوئی ایسا شادی کی جائے خاتون سے جس سے اللہ ہمیں ایسا بیٹا دے کہ جو ہمارے حسین کا وفادار ہو۔ یہ عجیب لطف ہے کہ جناب عقیل نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ تو وقت کے امام ہیں، معصوم ہیں، ہم سے بہتر کہیں بہتر جانتے ہیں، بنی کلاب میں شادی کیجیے۔ بنی کلاب میں شادی ہوئی اور رشتہ کے لیے جناب عقیل گئے، سردار اٹھے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ میں رشتہ کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے بھائی علی کے لیے۔ کہا ہمارا شرف، ہمارا مقدر کہ وہ ہمارا داماد بن رہا ہے، جو داماد پیمبر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے۔ علی کی بارات چلی اور اس کی بارات چلی، عجیب پیرائے ہیں، اس کی بارات چلی جسے قرآن نے علی کہا، تورات نے ایلیا کہا،
انجیل نے اوی کہا اور زبور نے طوی کہا، نبی نے داماد کہا، جبرائیل نے استاد کہا، کعبے نے گوہر کہا اور بطول نے شعر کہا، حسنین نے بابا کہا۔ علی کی بارات پہنچی اور جناب فاطمہ کے لابیا جناب مولا علی کے ساتھ عقد ہوا، گھر تشریف لائیں۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام عباس رکھا۔ کیا عجیب لطف ہے معرفت والوں کے لیے اس نام میں بھی، کیا کمال ہے، عین بے الف اور سین۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عظمت کا زیب و زین، الف الحمد کا سراپا، والناس کی وہ سین نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، اور نام عباس رکھا۔ اور یہ لکھا ہے علماء نے کہ جب مولا عباس جھولے میں ہوتے تھے تو حسین خود آ کے جھولا جھولاتے تھے۔ کون آیا ہے آج گھر کے، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، لے گا یہ علم ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک آ کے جھولاتے جھولا، یہ کون جھولے میں پڑا ہے، حسین خود جھولا جھولا رہے۔ اور جیسے ہی جھولے میں پڑے ہیں حسین ڈوری ہلا رہے ہیں۔ تو جس کا جھولا فرشتے جھلائیں وہ حسین ہے، اور جس کا جھولا حسین جھلائیں وہ سرکار عباس ہے۔ اور یہ عجیب لطف ہے ناظرین، حسین جھولا جھلاتے۔ اور دیکھیے دو ہستیوں کی وفا، کیا وفا ہے، ایک دادا کی وفا، ایک پوتے کی وفا، ایک جناب ابو طالب کی وفا اور ایک جناب عباس کی وفا۔ دادا بھی وفا میں کیا کمال، اور پوتے کی وفا میں بھی کیا کمال۔ جو نبوت سے وفا کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو امامت سے وفا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ دادا نے نبوت سے وفا کی اور پوتے نے امامت سے وفا کی، اور وفا کیا کمال کی تھی کہ اس مقام پہ پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ منبر کوفہ پہ علی بیٹھے ہیں اور حسین فرماتے ہیں، مولا حسین، کہ بابا مجھے پیاس لگی ہے، تو فوراً فرمایا کمبر پانی لاؤ۔ ابھی کمبر پانی لینے کے لیے چلے گئے، کمبر کے آنے سے پہلے سرکار عباس پہنچ گئے۔ کہا لیجئے بابا، حسین پیاسے ہیں، میں پانی لایا ہوں۔ یقین جانیے علی جیسے بادشاہ کی چیخ نکل گئی، رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک زمانہ یاد آ گیا، آج پانی مانگا عباس لے کے آ گئے، ایک زمانہ ہوگا لینے جائیں گے مگر واپس نہیں آئیں گے۔ کیا کمال کی وفا ہے سرکار عباس کی۔ یقین جانیے ہم اس رزم گوہے عشق میں بستے ہیں جہاں کٹ جاتے ہیں بازو تو دانتوں سے علم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو جناب شیس کے لیے جنت سے آیا، اور چلتا چناتا جب یہ خیبر میں پہنچا تو مولا علی کو ملا، اور مولا علی نے یہی علم صفین میں مولا عباس کو دیا، اور پھر کیا نام کے ساتھ مختص ہو گیا علمدار۔ جب بھی حسین کا جلوس نکلے گا عباس کا علم ساتھ ہوگا، جب نام حسین آئے گا عباس کی وفا ساتھ ہوگی۔ تو یقین جانیے زمانے میں جتنے بھی بادشاہ ہوں گے، جتنے بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر ہوں گے، وہ ایک ملک تک ان کی حکومت ہے، آگے ان کی حکومت نہیں۔ کسی ملک کا جھنڈا ہے تو وہ ایک ملک تک جا سکتا ہے، ملک کا پرچم دوسرے ملک تک نہیں جا سکتا۔ یہ عباس کا پرچم ہے، جہاں جہاں تک دنیا میں خدا کی خدائی ہے وہاں تک عباس کے پرچم کی بادشاہی ہے۔ انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، لندن چلے جائیں وہاں بھی ہے، امریکہ چلے جائیں وہاں بھی ہے۔ اور الحمدللہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں عباس سخی کی محبت ہے۔ اور میں اتنا ہی لفظ کہہ دیتا ہوں، کیا وہ کربلا میں منظر تھا جب سکینہ
بچوں کے لیے، اصغر کے لیے پانی مانگ رہی تھی اور مولا عباس اجازت مانگ رہے تھے۔ نہر القمہ کے کنارے پہنچے اور علی کے لال نے نہر میں قدم گھوڑا ڈال کے ایک جملہ کہا، اسی پہ ناز کرتے تھے جس پہ علی کے لال کا آج قبضہ ہے۔ اور بس سکینہ کہہ رہی ہے بچوں عباس آئے۔ عباس تو آیا، مگر کس انداز میں؟ یوں کہہ دوں کہ علم تو آیا مگر علمدار نہ آیا۔ اور پھر بعد میں سکینہ نے پانی نہ مانگا، چچا کربلا سو گئے، سکینہ شام چلی گئی۔ سکینہ شام سے واپس نہ آئی اور چچا کربلا سو گئے۔ علی لعنت اللہ۔